بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ادارہ فیضان القرآن کے وہ تمام ممبران جو بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیتے ہیں اور جو گروپ ایڈمن ہیں، بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اللہ جل مجدہ آپ کی محنت کو، مسلسل محنت کو، آپ کی کاوش کو، مسلسل کاوش کو، آپ کی تگ و دو کو، آپ کی جد و جہد کو اپنی بارگاہ سمادیت میں قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات، نظر شفقت سے آپ کو نوازے۔ میں جب یونیورسٹیز میں میرے مختلف جگہوں پہ لیکچر ہوتے تھے، مختلف یونیورسٹیز کے اندر، اور خطاب ہوتے تھے، یعنی یہ اسٹوڈنٹ کا دور تھا، زمانہ تھا، تو ایک شعر میں اکثر اپنی تقریر کے اندر پڑھتا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے وراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے۔ اور دوسرا شعر میں پڑھتا تھا افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑی محنت کرتا ہے اور اس کے ریزلٹس بہت کم برآمد ہوتے ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑی محنت کی جاتی ہے لیکن رزلٹ زیادہ برآمد ہوتے ہیں۔ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو قریب رہتے ہیں اور اس قربت سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، اور کئی وہ ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں لیکن دوری کے باوجود وہ چند لمحات جو ان کو قربت کے میسر آتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ میں مخاطب آپ سے اس لیے ہوں کہ آپ میرے نزدیک، یا میں نے جو آپ لوگوں کو تبلیغ کی شکل میں، تربیت کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں جو چیزیں آپ کو ڈیلیور کی ہیں وہ مقام مسند ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کئی بہنیں اور بیٹیاں مقام مسند پر بیٹھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کئی مسند پر بیٹھ کر ہی مسند کا حق ادا نہیں کر رہی۔ اللہ جب طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، زبان کے اندر تاثیر دیتا ہے اور آپ کی پھونک میں برکت دیتا ہے، تو اس وقت انالیسس کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنا مقام اور مرتبہ دیا۔ جب یہ کچھ ہو جائے تو پھر لازمی کچھ اور بھی ہوتا ہے، کیا کہ مخالفت ہوتی ہے، گالیاں پڑتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ پتھر نہیں پڑیں گے، گالیاں پڑیں گی، لیکن پتھر کا زخم جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت مندمل ہو جاتا ہے ٹیوب کے ذریعے یا کسی اور دوائی کے ذریعے یا اینٹی بائیوٹک کے ذریعے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ ایسا روح کے اوپر نقش چھوڑ جاتا ہے کہ وہ مندمل نہیں ہوتا، کسی بھی اینٹی بائیوٹک سے وہ مندمل نہیں ہوتا۔ مشکل کام ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں صرف شیئر کرنے کے لیے، آپ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، آپ کی ہمت میں اضافہ کرنے کے لیے، بڑے پرانے میرے مریدین تھے، ضلع خوشاب کے اندر، سرگودا کے اندر بھی ہیں، لیکن اب میں آہستہ آہستہ چونکہ مرکز بن گیا ہے، اور اگر وہ یہاں کر قیام بھی کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ رومز بھی تیار ہو جائیں گے کہ وہ قیام بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کہ دور سے آنے والے لوگ لا محالہ ان کے قیام کا مسئلہ تھا، تو اب وہ قیام کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں۔
تو اب میں نے سلولی سفر شروع کر دیے ہیں۔ تو اس سفر میں سے ریسنٹلی غالباً آپ سمجھ لیں کہ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے میں نے خوشاب کا سفر شروع کیا، اور خوشاب کے اندر جوہر آباد ہے، مٹھا ٹوانا ہے، نور پور تھل ہے، پنجہ شریف ہے، یہاں بہت سارے ارادت مند موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا وہ طریقہ نہیں ہے کہ مریدین کا جم گٹھا کرنا، یا میرا کام تعلیم، تربیت اور تبلیغ ہے، تفاسیر کو پہنچانا۔ بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پر درس قرآن ہوتے ہیں۔ اب تو درس قرآن علماء کرام کی مساجد اور مدارس میں بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سکول اور کالجز کے اندر جو قاری اور قاریہ صاحبان کام کرتی ہیں وہ بھی درس دے رہی ہیں۔ ہم بھرپور اس کو ٹائم دے رہے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، اور یہ سب کچھ ممبران کے تعاون سے، اور وہ ممبران جو قرآن مجید کو بطور صدقہ جاریہ کے طور پر رکھواتے ہیں، وہ تعاون، یا وہ کسی نہ کسی نوعیت میں ڈونیشن کی شکل میں تعاون کرتے ہیں، وہ تعاون، وہ سارے کا سارا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہمارا اپنا حصہ ہے سفر کا یا کسی اور نوعیت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما رکھا ہے، ہمت اور توفیق دے رکھی ہے۔ تو وہ سفر میں نے کیا، اگرچہ وہ ایک نائٹ کا تھا اور 2 دن کا تھا سفر۔ تو وہاں احباب اکٹھے تھے، تو میں نے اعلان کیا کہ یہ آپ ہمارے گروپ ہیں واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا الگ سے گروپ بنا لیں۔ تو اسی وقت مجھے بچوں نے کہا کہ آپ ابھی بنا دیں، تو میں نے فوری طور پر وہاں ایک گروپ تشکیل دیا، اور میں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اس طرح ہماری دعوت، اس طرح پیغام ہم پھیلاتے ہیں دوستوں تک، احباب تک۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ میں نے 2 لنک بھیجے ہیں، جسٹ انفارمیشن یو، کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ غالباً اتنا ٹائم نہیں گزرا، مہینہ میں ابھی پورا مہینہ نہیں گزرا، یہ مجھے پتہ ہے اتنا۔ تو ایک گروپ کے اندر بمشکل 252 یا 251 ممبر ہوتے ہیں، یا 57 ہوتے ہیں، یا 60 ہوتے ہیں، کبھی بیشی، یہ بھی مجھے انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد وہ گروپ فل ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے جب ایک گروپ فل بھی ہو گیا اور دوسرا گروپ بھی وہ 97 سے ابو کرتا جا رہا ہے، تو دوسرا گروپ بھی انہوں نے اس کو بھی لانچ کر دیا۔ اب بڑی، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا ٹائم دینے سے اس کے رزلٹ یہ ہیں کہ 300-350 ممبر یا 400 کے لگ بھگ ممبر جو ہیں فوری طور پر ہماری دعوت کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور ان کو میں نے کہا کہ مزید آگے اس کو لے کر چلتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرا پروگراموں میں سے سب سے اہم پروگرام بھی یہی ہے کہ پسماندہ علاقے میں دعوت جو ہے وہ پسماندہ علاقوں میں پھیلائی جائے، دعوت جو ہے وہ پسماندہ علاقوں تک جو ہے وہ پہنچائی جائے، وہاں وہ پھیلے گی بھی صحیح، پہنچے گی بھی صحیح، اور وہ لوگ جلدی پک کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا الٹرنیٹ نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر برائی کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان کو دعوت کی طرف لے کر آئیں گے، دعوت حق کی طرف لے کر آئیں گے، قرآن اور حدیث کی دعوت کی طرف لے کر آئیں گے، تو وہ جلدی لبیک کہیں گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شفقت، محبت، آپ لوگوں کا خصوصی تعاون اسی طرح رہے گا۔ صرف اویئرنس کے لیے میں نے یہ پیغام ریکارڈ کیا ہے، تاکہ آپ کو ایک اویئرنس رہے، آپ شعور اور فہم حاصل کر سکیں کہ اس طرح کام کیا جا رہا ہے، اور جہاں ہمارے ہاں تھوڑی سی ابھی کمی بیشی ہے تو اس کو بھی ہم اس کو دور کر سکیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے، ہر گھر کے اندر ٹچ والے موبائل موجود ہیں، اور آپ بچوں کو شامل کریں۔ آپ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں سنتے، آپ ان کو کسی نہ کسی گروپ میں ایڈ کریں، دیکھیں سنتے کہ نہیں سنتے، پھر ان سے پوچھیں
جب آپ نے تعلیم اور تربیت کے اندر ان کو شامل ہی نہیں کیا، انوالو ہی نہیں کیا، تو کیا توقع رکھیں گے کہ وہ بچے آپ کی بات سنیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ادارے کے سارے ممبران کا اس طرح کا واسطہ ہے، نہیں، بلکہ زیادہ ممبران کے بچے انوالو ہیں، بیٹیاں انوالو ہیں اور بیٹے انوالو ہیں، رابطے میں ہیں، اور بلکہ پرسنل بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں ادارے کے ساتھ وابستہ بھی ہیں اور دعوت کو آگے لے کر چل بھی رہے ہیں۔ جہاں ابھی کمی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اس کی تلافی کی جائے، موٹیویٹ کیا جائے، تاکہ ایک تسبیح کی طرح یہ سارے دانے جو ہیں پروئے جائیں اور ایک ربط قائم ہو اور ایک نظم قائم ہو۔ اس امید کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ دعوت کبھی نہ سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی ہے، یہ دعوت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی نوکری کر رہے ہیں، چاکری کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، بس یہ یاد رکھیے گا۔ جس دن یہ تصور مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا، اس دن آپ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں گے۔ جب یہ تصور میں آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، مجھے اس سوال سے واسطہ بھی پڑا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہی دعوت ہے، میں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف جس طرح آپ نماز کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، تو امام تب ہی ہوگا جب پیچھے مقتدی ہوں گے، اگر مقتدی نہیں ہوں گے تو وہ امام نہیں کہلا سکتا۔ تو امام مقتدیوں کی نوکری کر رہا ہوتا ہے، لیکن امام مقتدی اپنی صفوں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن امام چونکہ فرنٹ مین ہوتا ہے، تو اگر 100 پیچھے مقتدی ہے تو 100 کی نظریں ایک امام کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس لیے جو بچے مسند کے اوپر، وہ یہ سمجھ لیں کہ مسند پر بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں کے اوپر بیٹھنا ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے، اس کا جو جزا ہے، اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 2022 کے اندر ہم عملاً بھی کئی قدم اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔